ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ روح کی اصل شکل کیسی ہے؟ ہم روح کو ٹرانسپیرنٹ تصور کرتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ مینس آر پار اس کے نظر آنا جیسے، تو کیا؟ دیکھیں، چونکہ روح کو کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی حقیقت کے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ جب پوچھا یہود نے کہ ایک نبوت کی نشانی تھی، یہ یہود کو پتہ تھا اگر ہم اس نبی سے روح کے بارے میں کوشچن کریں گے، اگر انہوں نے روح کے بارے میں بتا دیا تو یہ نبی نہیں، اور اگر نہیں بتایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ اس نبی سے جب روح کے بارے میں کوشچن ہوگا وہ اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ سرکار کو خاموش ہو گیا سرکاری سوال کے جواب میں، وحی نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ جب اس کی معرفت نبی کریم نے نہیں فرمائی، اس کی تفصیل بیان نہیں کی، تو پھر آپ اور میں خالی تصورات ہی قائم کر سکتے ہیں، اصل شکل کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ ایک یہ کوشچن جو پچھلے پروگرام کا لاسٹ تھا کہ روح کی اصل شکل کیسی ہے؟ ہم روح کو ٹرانسپیرنٹ تصور کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا کوئی جواب تو میں دے چکا ہوں، بس ذہن میں یہ بات اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی مکمل طور پہ حقیقت کے بیان سے روک دیا، تو پھر علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ بعض چیزوں میں اپنے عقلی لحاظ سے غور و تفکر کر کے، جب ایک چیز کا بیان ہے اور بالکل اس کا کوئی تصور نہیں تو کچھ نہ کچھ وہ تصور قائم کرتے ہیں، اور اس کی انہیں اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد 4 دلائل سے ثابت ہوتے ہیں: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ تو بعض چیزیں جس پہ شریعت نے ذکر تو کیا لیکن حقیقت بیان نہیں کی، ان میں ایک محتاط سی تعریف علماء رکھتے ہیں تاکہ عوام ان کا کچھ نہ کچھ صحیح تصور قائم کر سکیں۔ لہٰذا علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روح ایک جسم لطیف ہے، یعنی ایسا جسم ہے کہ اس کے آر پار نظر آ سکتا ہے، اور اگر اس کے درمیان سے یوں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ کسی چیز کو ٹچ نہیں ہوگا، اس کے درمیان سے گزر جائے گا۔ یہ جسم لطیف کہلاتا ہے۔ تو بس یہ ایک جسم لطیف ہے جو جسم کثیف میں سرائیت کیے ہوئے ہے۔ جسم کثیف اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے، جس کے آر پار آپ نہ دیکھ سکیں، جیسے ہمارا جسم، اور اگر ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ ٹکرا کے رک جائے، پار نہ ہو، تو یہ ہمارے جسم کی ہے۔ تو جسم کثیف ہے اور روح جسم لطیف ہے، یہ اس میں سرائیت کیے ہوئے ہے۔ جب ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے اور حیات ہوتی ہے، اور جب روح اور جسم کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو وفات یا موت ہوتی ہے۔ اور جب یہ روح کو دیکھا ہی نہیں کسی نے اور اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا صرف سمجھانے کے لیے، تو اب یہ ٹرانسپیرنٹ کہنا اگر اس اعتبار سے ہے کہ یہ فقہا یا علماء کی تعریف کے پیش نظر تو چل جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی کیمرے میں اچانک فرشتے کی تصویر آ گئی، وہ کعبۃ اللہ کے گرد وہ ایک روشنی سے گھوم رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے۔ اس طرح کے جو غیر شرعی تصورات ہیں ان کو ذہن میں نہ لایا جائے۔ اگر یہ ٹرانسپیرنٹ فرض کر لیں کہ جیسے علماء نے فرمایا جس میں لطیف ہے، پھر بھی اگر یہ سامنے ہو تو ویسا نہیں ہے کہ اس کے آر پار آپ یعنی جسم پہلے حیولہ سا محسوس ہو، پھر اس کے آر پار بھی نظر آ رہا ہے اور ہاتھ بھی گزر جاتا ہے جیسے دھواں ٹائپ، یہ بھی نہیں ہے، بالکل یہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اس لیے جب مردہ ہمارے سامنے مرتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر یہ دھوئیں کی مثل ہوتی یا روشنی کی ایک مثل ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو نظر آتا۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کہ ہمارے لیے زندگی کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، لیکن آنکھوں سے بالکل اوجھل رکھی ہے، یہ اس کا کمال قدرت ہے۔